أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یوم عرفہ کے مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 2 سالوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، 2 سالوں کا کفارہ، 2 سالوں کے گناہ معاف۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اجر و ثواب جمع کرنے کے بہت سارے وسائل اور بہت سارے ذرائع ہمیں بتائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ایک دن کا روزہ یوم عاشورہ کا رکھتا ہے اور وہ بھی قریب آ گیا، 10 محرم کو ایک روزہ رکھے تو پورے 1 سال کے گناہ معاف، اور اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے 2 سالوں کے گناہ معاف۔ اللہ رب العزت نے کتنا نواز رکھا ہے ہمیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ حجاج کرام کو یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حجاج کرام جو کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ہوں گے، انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب اللہ کی تقسیم دیکھیں کہ جو آدمی حج پہ گیا ہوا ہے، اس کے بارے میں صحیح احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث میں موجود ہے، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرے، حج کے دوران فسق و فجور اور کسی طرح کے لہو و لعب کا شکار نہ ہو، کسی طرح کی شہوانی حرکت، شہوانی فعل اس سے سرزد نہ ہو، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح آتا ہے جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک آتا ہے۔ اب یہ کن کے لیے ہے؟ جو میدان عرفات میں موجود ہیں، حج کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو محروم نہیں رکھا جو حج پہ نہیں ہیں لیکن آج کے دن زندہ ہے، تندرست ہیں اور روزے کی حالت میں ہے، تو فرمایا وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں، حاجیوں کے ساری زندگی کے گناہ معاف، اور جو حج پہ نہیں ہیں ان کے کم از کم 2 سالوں کے گناہ معاف۔ ایک روزہ، یوم عرفہ کا ایک روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا جو بھی عمل ہے اس کا مقابلہ دوسرا کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ 1 سے لے کے حاجیوں کے لیے 1 سے لے کے 8 تاریخ تک 8 روزے رکھے جائیں، اور جو حاجی نہیں ہیں وہ 1 سے لے کے 9 تک، یعنی ذوالحج کی پہلی تاریخ سے لے کے یوم عرفہ تک روزے رکھے، 9 روزے۔ ان روزوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سال بھر کے روزوں سے افضل ترین روزے یہ ہیں۔ اب اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہمارے جو ایک پارٹی اٹھی ہے جس نے کہا کہ یوم عرفہ کا روزہ اس دن ہونا چاہیے جس دن کے حج، اور یہ ساری دنیا میں لوگوں کو یوم عرفہ کا روزہ اس دن رکھنا چاہیے جس دن کے حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ان کے حساب سے روزہ اسی دن ہو، ان کے حساب سے رمضان کا روزہ اسی دن شروع ہو جس دن سعودیہ میں ہوتا ہے، ان کے حساب سے عیدیں اسی دن ہوں جس دن سعودیہ میں شروع ہوتی ہیں۔ وہ ہلال پارٹی جو شروع ہوئی ہے، اگر ان کو اس موقع پہ سمجھایا جائے، سمجھانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ کو 8 تاریخ کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بیٹھ کر روزہ رکھنے کا شوق ہے تو پھر آپ اس کی بجائے 8 اور 9 کا، 1 سے لے کر 9 اگر نہیں بھی رکھتے، اگر افضل ترین عمل تو یہ ہے کہ پورے رکھیں، 9 روزے رکھیں، 9 نہیں رکھتے تو 2 رکھ لیں، نہ کوئی اختلاف بچتا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر سے فلاں تاریخ